بھائی وقت دیں حالات کو، حالات بدل جاتے، تبدیلی آ جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کمزوروں کو طاقتور کر دیا کرتا ہے، غریب کو امیر بنا دیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جن کی کوئی آواز سننے والا نہیں ہوتا، ان کی چھوٹی آواز کو اللہ قوت دے دیتا ہے، طاقت دے دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ استقامت کا مظاہرہ فرمائیں، صبر کا مظاہرہ فرمائیں، آپ تھوڑا اپنی زندگی میں ٹھہراؤ لائیں، آپ تھوڑا حوصلہ کریں۔ آپ فوری طور پر وہ راتوں رات امیر ہونا، راتوں رات باوقار ہونا، راتوں رات چھا جانا۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، جتنا تیز دوڑو گے نا سامنے سے ہوا بھی اتنی تیز ہی پڑے گی۔ فرماتے تھے اگر بس پہ سیٹ نہیں نہ ملی، پچھلی بس کا انتظار کر لو، چھت پہ بڑی ہوا لگتی ہے۔ اور اگر تم جلد باز ہونا کہ جانا میں نے ابھی ہے، تو فرمایا پھر چھت پہ بیٹھنا پڑے گا تو ہوا بڑی تیز پڑے گی۔ پھر تھوڑا تھوڑا کر کے، حوصلہ کر کے، احتیاط کے ساتھ آپ سفر کریں۔ اپنی زندگی میں وہ استقامت لائیں جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، وہ حوصلہ لائیں جو ان کو بڑا کرتا تھا، وہ والا ماحول لائیں جس سے ان لوگوں کے اندر طاقتیں آئیں۔ تو بھائی یاد رکھیں، آپ حالات کو وقت دیں۔ حالات کو، آپ چلے گئے ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے، اس نے آپ کو دوائی دے دی 1 مہینے کی، اس نے کہا 1 گولی صبح کھانی 1 شام کھانی، یہ سیرپ ہے اتنا بڑا، 1 چمچ صبح پینا 1 شام پینا ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں میں نے تو 2 گھنٹے میں ٹھیک ہونا ہے، تو ساری بوتل ہی نہ پی جاؤں، ساری گولیاں اکٹھی نہ کھا جاؤں، چونکہ ٹھیک جو ہونا ہے ہو جائیں گے آپ ٹھیک۔ وہ کہتا ہے 1 چمچ پینا ہے، 2 نہ پی لینا، یہ دوسرا اثر بھی ہو سکتا ہے، سائیڈ افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ اس کو احتیاط سے لینا۔ اور کچھ گولیاں ایسی ہیں جو ڈاکٹر کہتا ہے پوری نہیں کھانی، آدھی کھانا، تو پھر پوری کھا لیتے ہو۔ بھائی تھوڑا انتظار کریں، آپ جہاں کھڑے ہیں، جس مقام پہ کھڑے ہیں، استقامت کا مظاہرہ کریں، تھوڑا وقت دیں، بڑی بات نہ کریں لیکن تھوڑا ٹائم دیں، تھوڑا حوصلہ کریں۔ ہم فوراً رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں، فوراً۔ میرے سنگی کئی دفعہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں میں تو سیدھا محسوس کرتا ہوں۔ ہمیں لوگ فون کرتے ہیں ٹائم دو، جس کو دے دیا اس کے کاغذوں میں ویری گڈ ہے، اور جس کو نہیں دیا وہ سلام بھی نہیں لیتا، فون بند کر دیتا ہے، چھٹی۔ ویری گڈ آپ اس کے کاغذوں میں جس کی بات پہ آپ پورے، اور جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ذرا تو پیار کر، محبت کر، تو ٹائم دے، تو وہ اس بات کے لیے تیار ہے۔ تو آپ صبر کریں، آپ حوصلہ کریں، آپ جس سٹیٹس میں، اور زندگی میں یاد رکھیں جتنا کوئی آپ کو اونچی اور بڑی جگہ پہ بیٹھا نظر آئے گا نا، اتنا زیادہ آزمائش کا شکار ہوگا وہ شخص۔ اس کے لیے روز ایک چوراہا ہے، روز ایک چوک ہے۔ اگر 20 لوگ آپ سے روزانہ رابطے میں ہیں تو آپ ایک جگہ پہ جا سکتے ہیں، یا 2 جگہ پہ 17-18 نے آپ سے ناراض ہونا ہے۔ آپ محسوس کریں اس بات کو۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں، جس اسٹیج پہ آپ بیٹھے ہیں، آپ اپنی سیاسی جماعتوں کو دیکھ لیں۔ 10 بندے نکل کے ادھر چلے جاتے ہیں تو 5 نکل کے ادھر چلے جاتے ہیں، تو 6 اپنے الگ ایک گروپ بنا لیتے ہیں، تو 7۔ تھوڑا حوصلہ کریں، وقت دیں۔ حالات وقت پر تبدیل ہو جایا کرتے ہیں، سچائیاں ثابت ہو جاتی ہیں۔ جلد بازی والے ماحول سے نکلیں۔ حوصلہ، توانائی، یہ درست ہے کہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ہمیں پریشانی ہوتی، ہمارے اعصاب پر چیزیں سوار ہوتی ہیں، ہم ٹینشن بھی لیتے ہیں، لیکن بہرحال جب آپ کو آپریشن کرانا ہے تو پھر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند رکھنی پڑیں گی۔ جب آپ کو ٹھیک ہونا ہے تو پھر آپ کو بیماری کو وقت دینا ہی پڑے گا، پھر آپ کو انتظار کرنا ہے۔ اور وقت بہت بڑا منصف ہے، اور بھائی بہت بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے انصاف ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ وقتی طور پر فضا کچھ اور بنتی ہے، لیکن سچ ہمیشہ سچ ہوتا ہے، حق ہمیشہ حق ہوتا ہے، حق نکھر جایا کرتا ہے۔ بہت سارے جھوٹ اور پراپوگنڈے کے بیچ میں سے سچ میں طاقت ہوتی ہے۔
وہ خود اپنی قوتیں بنا کے بیچ میں سے اڑ جایا کرتا ہے اور اڑ کے وہ چھا جایا کرتا ہے. اس کے اندر قوت ہوتی ہے, ہمت ہوتی ہے. وقت دیں حالات, ٹائم دیں. آپ دیکھیں کتنی جلدی حالات بدلتے ہیں. بڑا نام ہے امام احمد بن حنبل کا, بڑا تذکرہ ہے, بڑا کچھ ہے. پتہ ہے آپ کو کہ امام احمد بن حنبل کتنا عرصہ جیل میں رہے ہیں؟ امام صاحب کو اتنے درے مارے جاتے تھے کہ جب آپ کا کرتا اتارا جاتا تھا تو اس سے خون نچڑ رہا ہوتا تھا. آج ہم مسند امام احمد بن حنبل اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں, اور جب ہم اس کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تو پتہ ہے میں کتنا بڑا آدمی ہوں, 14 جلدوں کی کتاب میں سے حوالہ دے رہا ہوں. اس بندے سے پوچھو جس نے لکھی ہے, اس سے پوچھو جس نے یہ کمال کیا ہے. اور اتنا بڑا آدمی اور سچا بادشاہ مار رہا ہے. ایک دن اس نے تانا بھی دیا, کہنے لگا احمد بن حنبل مجھے بھی پتہ ہے آپ ٹھیک ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہے آپ ٹھیک ہیں, ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, پر لوگ آپ کی سپورٹ کیوں نہیں کر رہے؟ دنیا آپ کے پیچھے کیوں نہیں چل رہی؟ کوئی آپ کے ساتھ کیوں نہیں آ رہا؟ تو امام احمد بن حنبل کہنے لگے اتنا ہی کافی نہیں کہ تو میرے اوپر ظلم کر کے بھی مجھے سچائی کہہ رہا ہے, یہ میری جیت کافی نہیں. اور فرمایا اگر تو نے رزلٹ دیکھنا ہوا نا تو تیرے اور میرا رزلٹ جنازے والے دن نکلے گا. حضرت سلطان بہو سے کسی نے کہا تھا زندگی میں بڑے مرید ہوئے, کہنے لگے نہیں, رب دا طالب کوئی نہیں ملیا, جو ملیا طالب زردہ ہو. آئے ہیں لوگ تعویذ دھاگا لینے, رب دا طالب کوئی نہ ملیا, جو ملیا طالب زردہ. وہ لینے آئے تھے تعویذ, ہم نے بھی دے کے بھیج دیا, بات ختم ہو گئی. شاہ بقی الدین ابن مخلد کے استاد فرمانے لگے کہ بیٹا تیرا ظرف بڑا ہے اور میرا علم تھوڑا ہے, اگر تو نے صحیح طرح پڑھنا ہے تو بغداد امام احمد بن حنبل کے پاس چلا جا, صحیح طرح پڑھنا, پھر وہ تیری تشنگی ختم کریں گے, تیری پیاس بجھا دیں گے, چلا جا. کہتے ہیں میں کشتی میں بیٹھا آنے کے لیے, رستے میں طوفان آ گیا, کشتی کو جانا کہیں اور تھا, چلی کہیں اور گئی. ایک جزیرے پہ ہم اترے. فرماتے ہیں کہ وہاں پیسے ویسے بھی ختم ہو گئے, پتے کھا کے گزارا کرنا پڑا. بغداد کی سمت کا تعین کر کے پتہ کر کے اس طرف میں چلنے لگا پیدل. ہمارا بچہ ماشاءاللہ سے جو ابا جی سے پورے پیسے لے کے جاتا ہے نا پڑھنے کے لیے, اس کا بھی پورا پریشر ہوتا ہے ابا جی کے, آپ کو پتہ نہیں میں پڑھائی کر رہا ہوں, حالانکہ بعد میں پیسے سارے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کراتا ہے, ابا جی کو دیتا, لیکن پریشر کریٹ کرتا ہے کہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں آپ کے حکم پر, لہذا آپ میرا احسان مانیں, معاذ اللہ تعالی. کہتے ہیں میں تعین کر کے بغداد کی سمت چلنے لگا, شہر بغداد دی کی یہ نشانی. کہتے ہیں میں جا رہا ہوں اس سمت, پتے بھی کھانے پڑے رستے میں, 1.5 مہینہ لگا تو میں بغداد پہنچا. اب میں نے لوگوں سے پوچھا کہ امام احمد بن حنبل کا مدرسہ کہاں ہے؟ جب میں نے کہا نا امام احمد بن حنبل, تو ایک زمانے میں نام بجتا تھا, ڈنکا بجتا تھا, آج جیل میں. جب کہا نا امام احمد بن حنبل تو جس سے پوچھا کہنے لگا چپ کر جا, ان کا ذکر نہ کرنا, تو ان کا نام لیتا ہے جیل ہی جاتا ہے, ان کا نہ نام لینا, خبردار. کہتے میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا بادشاہ مخالف ہو گیا, امام صاحب کا دارالعلوم تو بند ہو گیا, وہ تو گھر میں قید ہیں. توجہ ہے میری بات پر؟ یہ ذوق اگر اسٹوڈنٹ کا بنتا ہے نا تو استاد پڑھانے والا نہ بھی نہ ہو تو وہ استاد کے سینے سے علم کھینچ لیا کرتا ہے, کھینچ لیا کرتا ہے. خواجہ فقیر محمد چورائی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے, تو حضرت نے انہیں بڑا کچھ نوازا, تو کچھ لوگ کہنے لگے حضرت جی اسی کو سارا کچھ دے دیا ہے. فرمانے لگے بیلیاں ادیاں داواں ہی بڑیاں سن, یہ تو مینوں ریڑک کے مکھن کٹ کے لے گیا, یہ داواں ہی بڑیاں سن. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا پیارے, انہیں طریقہ ہوتا ہے, دعا لے لیتے ہیں, اور کچھ کہتے رہتے حضرت جی دعا کرنا, اور دعا لینے والا کام کوئی نہیں کرتے, کہتے رہتے ہیں دعا کرنا. کہتے میں لوگوں نے کہا کہ وہ
मदरसा बंद है, आप कहाँ जाएंगे? तो मैंने कहा मैं कहीं भी जाऊं, कोई जरिया हजरत तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं। उनके घर को बादशाह ने सब जेल बना दिया, सिपाही दरवाजे पे खड़े। आपने फरमाया फिर भी एक बंदा कहने लगा इतनी नेकी कर सकता हूं कि मैं तुम्हें उनका दरवाजा दिखा सकता हूं। आप फरमाने लगे मेरे लिए इतना भी काफी है, जिक्र हबीब कम नहीं वसले हबीब से, इतना भी मेरे लिए काफी है। उसने दूर से खड़े होके कहा वो जहां सिपाही खड़े हैं ना, वो इमाम साहब का दरवाजा है। शाह बकीउद्दीन साहब कहते हैं मैंने कहा तू अब जा, अब देखना मैं इल्म कैसे हासिल करता हूं। सब्र देखो, इस्तकामत देखो, हौसला देखो। आप फरमाते हैं कि मैंने ना अपने सर से टोपी उतार के किसी को दे दी और बाल मैंने बखेर डाले सारे। एक जगह से दो जगह से कुर्ता मैंने फाड़ लिया, हाथ में ना मैंने प्याला पकड़ लिया मांगने वाला, तेनू लब दिया आप गवाचे। मैंने ना प्याला पकड़ लिया हाथ में मांगने वाला। और जिस जगह गली में इमाम साहब का घर था ना, पहले कोने पे सदा लगाई 1 दिनार का सवाल है। कहते हैं 1 दिनार मिला, फिर दूसरे दरवाजे पे आया, 1 दिनार मिला, फिर तीसरे दरवाजे पे आया। मजनू बन के विच बाजारां कदी कखा वांग रुलाए ते कदी कुहाया कुंभा सारा, सिर नेजे उत्ते चढ़ाए। सजना यार मनाउण दी खातर असां की पेश वटाए। फरमाते हैं मैं ना मांगने वाला, भिकारी बन के मांगने वाला नहीं, मैं अमीर बाप का बेटा था पर मैं मांगने वाला बन गया। मैंने फटे पुराने कपड़े, एक दरवाजे पे 1 दिनार। इमाम साहब का भी दरवाजा आया, कहते मैंने सदा दी 1 दिनार चाहिए था। कहते इमाम अहमद बिन हंबल दरवाजे तक आए और जब मेरे प्याले में कासे में दिनार डालने लगे तो मैं रो पड़ा। मैंने कहा मेरे महबूब करीम की हदीसों के वारिस और जानशीन, मैं तो कहाँ से चला हूँ, तुझसे हदीस सीखने आया हूँ, मुझे खैरात ना दे, मुझे मेरे मुस्तफ़ा की 2 हदीसें पढ़ा दे। तो कहते हैं शेख की आंखों में, इमाम साहब की आंखों में आंसू आ गए। फरमाने लगे यार मैं भी सोच रहा था स्टूडेंट ही कोई नहीं, किससे हबीब की बातें करूं, आज तो पढ़ा दूंगा तो कल कैसे आएगा। अर्ज की हुजूर जब तक आप जेल में रहेंगे मैं भिखारी बना रहूंगा। मांगना जो है नौकर की ते नखरा की, जब लेना जो है तो खत्म हो गई बात, प्याला सीधा रखेंगे। आप फरमाते हैं कई महीने, 1 2 4 दिन नहीं, कई महीने मैं हाथ में ना प्याला ले लेता और गलियों में घूमता। 1 दिनार का सवाल है। इस्तकामत, सबर, हौसला। आप फरमाते हैं इमाम अहमद बिन हंबल का दरवाजा आता तो वो 1 दिनार भी रोज देते और हदीसें भी रोज ही पढ़ाते। आप फरमाते हैं कि फिर वक्त बदल गया, फिर हालात तब्दील हो गए, बादशाह चला गया और नया आ गया। फरमाते हैं वो इमाम साहब का अकीदतमंद था, उसने मदरसा बड़ा बना के दिया, उसने मसनद बिछा के दी। पहले दिन जब इमाम साहब मसनद हदीस पर जुब्बा पहनकर, इमामा बांधकर, खुशबू लगाकर मिंबर पर बैठे हदीसें बयान करने, फरमाते हैं जब मैं आया ना सामने तो मैं उन्हें देख के रो पड़ा, वो मुझे देख के रो पड़े। फरमाते हैं उन्होंने कहा रास्ता छोड़ दो, इसे आगे आने दो। जब मैं आगे आया तो इमाम साहब फरमाने लगे पहले भी बड़ा पढ़ाया था, अब भी जिंदगी भर पढ़ाऊंगा, पर जिस सब्र और इस्तकामत से तूने पढ़ा है, जो मजा उन दिनों में आया है शायद दोबारा कभी ना। थोड़ा हौसला पैदा करें, थोड़ा इस्तकामत का मुजाहरा करें, थोड़ा सा ना। वो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन साहब से एक शख्स ने आके कहा था मेरा पीर कामिल नहीं तो मैंने बदलना है। फरमाया शरीक कबाहत तो कोई नहीं। कहने लगा नहीं। तो आप फरमाने लगे तो अल्लाह की रजा के लिए खिदमत कर, हो सकता है तेरी खिदमत की बरकत से अल्लाह उसे कामिल कर दे, अल्लाह कामिल बना दे, तेरी बरकत से कामिल हो जाए। थोड़ा इस्तकामत का माहौल बनाए। मैं इस ज़माने में जो सबसे ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता हूँ लोगों के अंदर, यह है कि तदब्बुर नहीं, हौसला नहीं। एक बुत होता है मेरी ज़ात का जिससे मैं सारी ज़िंदगी बाहर नहीं निकल पाता। मैं कहता हूँ जो मैं कह रहा हूँ वो होना चाहिए, जो मैं चाह रहा हूँ
وہ ہونا چاہیے، جو میری خواہش ہے وہ ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہوگا۔ خواہشیں آپ کریں گے، چاہتے آپ کریں گے، پر پوری اللہ اپنی حکمت سے کرے گا، پورا اللہ اپنی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی، اللہ میری امت لڑے نہ، تو رب کریم نے کہا محبوب یہ دعا مجھ سے مانگے ہی نہ۔ اس میں بھی اس کی حکمت ہے کہ آپ کو حق پہچاننا ہے، خدا را اللہ پہ چھوڑیں۔ ہم بڑے بے حوصلہ ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ اب تو زمانے میں جو دوائی سب سے زیادہ بکنی چاہیے وہ وہم کی دوائی ہے، وہ سب سے زیادہ بکنی چاہیے۔ ہر چوتھا آدمی اس وہم کا شکار ہے کہ جانے کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو